نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے، ان کو سانس نہیں آ رہی، اگر اگلے 24 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے اور کیا پتہ وہ نہ بچیں۔ ڈاکٹرز کے الفاظ جیسے ہی نکلے سلطان غصے سے بے قابو ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کا گلا دباتا اسے مکمل دیوار سے لگایا، جبکہ ڈاکٹرز کی تو آنکھیں ہی ابل پڑیں، ایک باڈی بلڈر کی گرفت میں وہ پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ پہلے تو تم اوپر جاؤ، باقی کا معاملہ بعد کا۔ ڈاکٹر کا سرخ چہرہ دیکھ اس نے گرفت اور سختی کی۔ سلطان یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو پیچھے۔ اس کا باپ اور ماں ابھی ہی پہنچے تھے، اس کے پیچھے یہاں سلطان کو ڈاکٹر کی جان لیتے دیکھ اور باقی سٹاف کو خوف سے کانپتے دیکھ کر آگے بڑھے۔ ڈیڈ یہ کہہ رہا ہے زنیشا نہیں بچے گی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ بمشکل اس کے باپ نے پیچھے کیا تو ڈاکٹر خاصہ اپنی گردن پکڑے ہانپتا کانپتا وہاں سے بھاگا۔ کیا ایسا کرنے سے وہ بچ جائے گی؟ اس کا ڈیڈ پہلی بار غصے سے دھاڑا کہ پورے ہسپتال میں آواز گونج اٹھی۔ ڈیڈ صرف نروس بریک ڈاؤن ہی تو ہوا ہے۔ سلطان ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد کھڑے ہجوم کو سرخ سبز آنکھوں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں کے سرد پن کو محسوس کرتے سب وہاں سے کھسکے، جبکہ اس کا باپ پھولے سانس کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا اور مبین بیگم لب بھینچے خاموش تماشائی بنی تھی۔ سلطان نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے، یہ خبر افراز صاحب کے منہ سے سن کر ہی وہ چپ سادھ گئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو سلطان؟ تمہارے لیے یہ صرف ہے؟ وہ بچی جو اندر موت سے لڑ رہی ہے اس کی جانے کیا حالت ہے، اور تم کہہ رہے ہو صرف؟ واہ سلطان بہروز واہ! اس کا تنزیہ کہتے اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا۔ ڈیڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ابھی۔ نظریں چراتے اس کے دل نے بھی جیسے خود کو دلاسا دیا۔ میں کال کر رہا ہوں اسلم کو کہ اس کی بیٹی ادھر موجود ہے۔ بغیر سلطان کی وارن کرتی نگاہوں پر غور کیے وہ سائیڈ پر چلے گئے۔ نچلا لب دبائے اس نے سرخ کائی جمی آنکھوں سے اپنے باپ کی پشت دیکھی۔ ماتھے پر بکھرے اس کے بال ہلکے نم تھے، جنہیں پیچھے کرتے وہ مبین بیگم کے پاس بیٹھا سر جھکائے۔ موم میں نے نکاح کیا ہے، سلطان نے بات پر زور دیتے کہا تو مبین بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر سے اغوا کر کے تم نے اس بچی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے اور تم کہتے ہو نکاح کیا ہے؟ مبین بیگم کا لہجہ انتہا کا کڑوا تھا کہ سلطان جو پہلے ہی طیش و اشتعال کو دبائے بیٹھا تھا اس میں ابال اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے آخر؟ میں کہہ رہا ہوں بیوی ہے وہ میری، تو کیوں بڑھا رہی ہیں بات؟ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا سلطان اس وقت سخت اضطراب کا شکار ہوتے لب بھینچے سختی سے گویا ہوا۔ ہمارے خاندان کی شان و شوکت اور وقار کو تم نے مٹی میں ملا دیا، ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی، کچھ ہوش تھا تمہیں؟ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ سلطان پر برس پڑی۔ یہ خاندان، یہ شان و شوکت کسی کام کی نہیں اگر سلطان کو پسند آ جائے کچھ۔ وہ مغرور تھا، ہمیشہ سے ڈھیٹ تھا، اکھڑ تھا، پر اسے خود سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی۔ پر اس لڑکی کی طبیعت جیسے ہی سیٹل ہوتی ہے تم اسے چھوڑ دو گے، طلاق دے دو گے۔ مبین بیگم کی بات پر سلطان نے تیوری چڑھاتے روم کے بند دروازے کو دیکھا جس میں زنیشا تھی۔ سوچتے ہیں کچھ۔ وہ خاموش سا اور کچھ نہ بولا۔ سوچنا نہیں، کرنا ہے، ابھی میں وکیل سے رابطہ کرتی ہوں۔ ساڑی کا پلو سنبھالے وہ اٹھی۔ آپ وکیل سے رابطہ کرے، پر اس وکیل سے پھر کوئی اور رابطہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے دھمکی دی تھی یا نہیں، پر کائی جمی آنکھوں میں وحشت برپا تھا۔ تم اپنی موم کے خلاف جاؤ گے سلطان؟ مبین بیگم نے صدمے اور افسوس سے کہا۔ جہاں آپ صحیح ہوئیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور جہاں سلطان کی مرضی نہ ہوئی وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شرٹ درست کرتے وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، رہو تم ادھر اس لڑکی کے پاس، اور دینا جواب اس کے باپ کو کہ سلطان بہروز نے ایک مالی کی بیٹی کو بیوی کیوں بنایا۔ غصے سے بولتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ افراز صاحب جو ان کی طرف آ رہے تھے اتنے غصے سے مبین بیگم کو جاتا دیکھ کر اس نے سلطان کو دیکھتے اشارہ کیا، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے معلوم نہیں کدھر جا رہی ہیں۔ افراز صاحب انہیں اکیلا جاتا دیکھ خود بھی پیچھے چلے گئے، جبکہ سلطان دیوار سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ مجھے محبت ہے تم سے زنیشا، اتنی کہ اگر میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا کب مجھے تم سے اتنا عشق ہو گیا کہ میں اپنے بس میں نہیں رہا۔ ایک تمہارا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ تمہاری بھوری کانچ سی آنکھیں رات دیر تک بے چین کر دیتی ہیں، تمہارے شربتی ہونٹ میرا سکون غارت کر دیتے ہیں، تمہاری نوز پن میں میرا دل اٹک سا جاتا ہے۔ جب بھی تمہیں چھوتا ہوں ایک الگ احساس سے روشناس ہوتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تم پہلی لڑکی ہو جسے سلطان نے چھوا ہے اور جس نے سلطان کو پاگل کیا ہے۔
سلطان کہیں دور سبزہ زار میں کھڑا خوبصورت گلابی پوشاک میں ملبوس اس لڑکی کا ہاتھ تھامے محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی پرحدت گرفت میں وہ سرخ ہوتی مسکرا دی اور جھجکتی آگے بڑھتے تھوڑی سی ایڑیاں اونچی کی۔ سلطان بہروز نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ دلکشی سے مسکراتے وہ اس کے کشادہ پیشانی پر بکھرے بال اپنے مومی ہاتھوں سے سمیٹنے لگی، پھر الفت و چاہت سے جھکتی وہاں اپنے لب رکھ گئی۔ بدہوشی میں اس کا لمس محسوس کرتے دلکش مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ سر وہ جو حسین خواب کی سیر کو نکلا تھا، قریب سے آتی آواز پر آنکھیں کھولی۔ میم کو ہوش آ گیا ہے پر وہ بہت شور کر رہی ہیں، نرس نے حلق تر کرتے کہا۔ کیا معلوم اسے بھی مار دے کہ کیوں جگایا اسے؟ پر پیشنٹ زیادہ شور کر رہی تھی۔ اس کی بات سنے جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اندر جاتے وہ حق تک رہ گیا۔ ہسپتال کے لباس میں ملبوس وہ نازک حسینہ نرسوں پر جھپٹ رہی تھی، ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ کب آیا انہیں ہوش؟ پریشانی سی اس کی طرف بڑھتے اس نے پوچھا۔ سر 15 گھنٹے بعد آیا ہے۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ 15 گھنٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا؟ ہاں، شاید اسے اپنے خواب پسند آئے تھے۔ اچھا، ان سب کو لے جاؤ اور اب اس کمرے کا رخ بھی مت کرنا۔ سلطان اس کی بات پر یقین کیے بغیر اکھڑ لہجے میں بولتے دو نرسوں کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھ سے زنیشا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے نرمی سے۔ سب سر ہلاتی باہر کو دوڑی۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا اس نے سنجیدہ نظر زنیشا پر ڈالی جو بکھرے بال اور بکھرے حلیے میں تھی اور ابھی بھی اپنی دونوں کلائیاں آزاد کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ چھوڑیے مجھے آپ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ قاتل ہیں میری ماں کے۔ وہ چلاتی اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ گئی پر سلطان بغیر اثر لیے کھڑا رہا۔ سلطان نے اس کی کلائیوں کو چھوڑتے جھٹکے سے اس کی کمر کے گرد گرفت قائم کرتے کھڑا کیا۔ کلائیوں کی رہائی پر وہ پاگل ہوتی اس کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، پر اس کے مضبوط کسرتی پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا، بلکہ سلطان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے حسار تنگ کیا۔ وہ دوبارہ جھپٹتی مزاحمت کرتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، جبکہ سلطان سکون کے ساتھ اس کی گردن میں منہ دیے کھڑا تھا۔ اس کی مزاحمت، اس کی چیخیں نظر انداز کرتے اسے اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ آخر تھک ہار کر اس کی ہچکیاں بند گئیں جو روم کی فضا میں گونج رہی تھی۔ کام ڈاؤن میرا بچہ، اس کے بال نرمی سے سہلاتے دوسرے سے کمر سہلاتے وہ اسے قابو میں کر رہا تھا۔ وہ اذیت میں ہے، اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ زنیشا روتی اس کی گردن کے گرد دونوں بازو حائل کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے بال سہلاتا رہا۔ میری امی جان اب نہیں رہی سلطان، بولتے ہوئے اس کے ہونٹ سلطان کی گردن سے مس ہوئے، جس سے سلطان نے اس کے گرد بندھے ہاتھوں کا حصار اور قریب کیا۔ اپنا نام اس کے لبوں سے سنتے وہ خاموش رہا، پر مسلسل اسے روتا دیکھ کر اس کی طبیعت دوبارہ بگڑنے کے خیال سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا۔ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، ہمارے رونے سے کوئی شخص واپس نہیں آتا۔ انگلیوں کے بوروں پر اس کے آنسو چنتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ نہیں سلطان نہیں، وہ تمہاری وجہ سے گئی ہیں، تم ذمہ دار ہو میری ماں کی موت کے۔ اگر تم مجھے اغوا نہ کرتے تو وہ زندہ ہوتی۔ میرا غم انہیں کھا گیا بہروز سلطان، مجھے بھی نہیں جینا، مار تو مجھے بھی۔ پوری شدت سے اس کا کالر دبوچے وہ دھاڑی۔ بکواس بند کرو اپنی، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، وقت مقرر ہوتا ہے۔ تمہارے یا میرے چاہنے سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی تو ہمارے چاہنے سے مر سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اس کی گردن پیچھے سے پکڑے اس کا چہرہ قریب کرتے لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وحشت بھری سبز آنکھیں دیکھتی وہ نم آواز میں بولی۔ تمہارا گھر اب وہی ہے جو سلطان کا ہے۔ اسے چھوڑتے اس نے اپنے موبائل کو کان سے لگایا۔ سسر صاحب کو ادھر بٹھا کر رکھیں اور کہیں ان کا داماد آ رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ مسکراتی آنکھوں سے اس نے گردن ٹیڑھی کرتے بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے روتی ہوئی زنیشا کو دیکھتے کہا۔ سوچ کے بالکل مطابق وہ چونکی اور نم بھیگی پلکیں اٹھاتی اسے دیکھا جو موبائل پر اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، زنیشا نے تلخی سے گھورا۔ بالکل میں ایک برا شخص ہوں جو تمہارے پلے بند چکا ہوں، ابرو اچکائے اس نے تسلیم کیا۔ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ گھومتا سر اور درد برداشت کرتی وہ غیر مرکزی نقطے کو گھورتے وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر آیا۔ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے بیگ کو بیڈ پر پٹک کر پھینکا۔ ایک پل کو زنیشا گھبرا ہی گئی پر دوبارہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتی رخ پھیر گئی۔
متورم چہرہ، سوجے پپوٹے اور سرخ نم آنکھیں اس کے شدید رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ ڈریس چینج کر لو، ٹھنڈے ٹھار سرد لہجے میں اس نے کہا۔ زنیشا نے اپنے پاس پڑا بیگ دیکھا جس میں سے ڈارک براؤن کا کلر کا کپڑا نظر آ رہا تھا۔ سو سو کرتی ہاتھ بڑھاتے اس نے اندر سے ڈریس نکالا، ملائم سا ڈارک براؤن کلر کا لانگ فراک جس کے گلے پر سفید موتی سے خوبصورت کام کیا گیا تھا اور فراک بیلٹ بھی وائٹ تراشے سفید موتی پہ حیران کن تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا! جلدی کرو، اب جانا بھی ہے، اس کو فراک پکڑے بیٹھے دیکھ کر اس نے واچ پر ٹائم دیکھتے کہا۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی وہ نفرت سے اٹھی لیکن چند قدم ہی بڑھائی کے لڑکھڑا گئی۔ دھیان سے! اس تک پہنچتے سلطان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا پر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے گہری سانس چھوڑی۔ فراک کے ساتھ آئے دوپٹے کو حجاب کی طرح لپیٹتے وہ سر جھکائے اندر آئی۔ زرد رنگت اور کمزور سا اس کا وجود جیسے بمشکل ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ چلو، اپنے ساتھ لیتے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی سیدھے الٹے راستوں سے ہوتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس دوران وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے سلطان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سلطان سنجیدگی سے دوسری طرف آتے اس کا بازو پورے حق سے پکڑتے اندر لے کر آ گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے اپنے باپ پر پڑی جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی زمین پر مرکوز تھیں۔ بابا! بے اختیار وہ اپنا بازو چھڑواتی روتی ہوئی ان کی طرف دوڑی تھی۔ زنیشا کی آواز پر اس نے سر اٹھاتے اپنی بیٹی کو شہزادیوں والے لباس میں اپنی طرف آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پاس آتی سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں بھینچی جبکہ چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ مبین بیگم اور افراز صاحب بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ بابا مجھے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا، ہچکیوں میں روتی وہ منت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ بھول جاؤ ہمیں کہ تمہارا کوئی باپ تھا، بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی گھر بھی تھا پیچھے، آج سے تم یہیں رہو گی ہمیشہ۔ اس کا باپ بازو سے پکڑے پیچھے کرتا سرد پن سے بولا۔ زنیشا تو کیا سلطان بھی حیران ہوا، پر دل میں کہیں کمینی خوشی بھی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، اس نے مجھے اغوا کیا اور زبردستی نکاح بھی کیا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ اب تمہارا شوہر ہے، خوش رہو ہمیشہ۔ سر پر ہاتھ رکھتے وہ حویلی سے چلا گیا۔ زنیشا نے بے یقین نظروں سے باپ کی پشت کو دیکھا، وہی باپ جو جان چھڑکتا تھا آج منہ موڑے چلا گیا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے سلطان کا چہرہ نفرت سے دیکھا۔ اسے کسی سے اتنی نفرت محسوس نہ ہوئی تھی جتنی آج سامنے کھڑے اس شخص سے ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ایک نظر سب پر ڈالتے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ سلطان نے اسے نہیں روکا، وہ چاہتا تھا کچھ ریلیکس ہو جائے، ویسے بھی معاملہ سنگین ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو تم جلد چھوڑ رہے ہو، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، مبین بیگم نے اپنے بیٹے کو مسلسل اوپر تکتے دیکھ کر کہا۔ تو سلطان نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ سلطان اب دنیا چھوڑ سکتا ہے پر زنیشا سلطان کو نہیں۔ جنونی لہجے میں باور کرواتے وہ بھی سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ کیا ایک مالک کی بیٹی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی؟ انہوں نے افراز صاحب کو افسوس سے کہا پر وہ گہری سوچ میں ڈوبے بات نظر انداز کر گئے۔ ایک بات تھی جو ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اسلم آخر اتنی آسانی سے خاموش کیسے ہو گیا؟ دروازہ آہستگی سے کھولتے وہ اندر گیا۔ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ افسوس سے سر نہیں میں ہلاتے اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ اس کی آہٹ پر پہلے ہی سیدھی ہوتی پھرتی سے بیڈ سے اترتی دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا سراپا دودھیا رنگت پر چھائی ہلکی سرخی وہ اپنے حسن سے بے پرواہ اپنی سرخ بھوری غزالی آنکھوں سے کھڑی تھی۔ میری بات سنو تحمل سے، سلطان نے ہاتھ سے اسے کام ڈاؤن رہنے کا کہا۔ بس کریں سلطان، بس کریں، بہت ہو گیا آپ کا ظلم۔ پہلے مجھے میرے ماں باپ کا ڈر تھا پر اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مر گئی اور میرا باپ مجھے چھوڑ گیا۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ابھی اسی وقت طلاق دیں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی آنسو گال سے بہتے نیچے گرے۔ سلطان خاموشی سے کھڑا سرخ آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جست میں اس کا بازو دبوچے اپنے پاس کیا۔ یہ بات دماغ میں لانا بھی مت، اب تم میرے پاس ہمیشہ کے لیے ہو، تم میری روح میں بس چکی ہو، تم سے دستبرداری خود کی جان لینے کے مترادف ہے۔ لہجے کی کرختگی سے سنیشا سہمی ضرور پر اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں مر جاؤں گی پھر بھی اگر آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آنکھیں آج سبز آنکھوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ میں تمہیں مرنے ہی نہیں دوں گا، پراسرار لہجے میں کہتے اس نے پیچھے سے بیڈ پر اسے دھکا دیا۔ ٹھہرا تو وہ ظالم سلطان ہی تھا۔ خطرناک تیور لیتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ آپ،
اس سے خود پر جھکتے دیکھ وہ چلا اٹھی پر سلطان کی گرفت میں ہل بھی نہ سکی۔ وہ فتح پانا چاہتا تھا چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو، اور آج اس نے زنیشا سلطان کو اپنی شدتوں سے باور کروایا تھا کہ وہ صرف اور صرف سلطان کی ہے، اور زنیشا قسمت کے ستم پر ہارتی خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ صبح کی روشن کرنیں کھڑکی کے پٹ سے آتی سلطان کے چہرے پر پڑیں، ماتھے پر ہلکے بل پڑے اور دلکش مسکان نے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ حسن کا بادشاہ تھا پر اسے عشق ہو گیا تھا۔ اپنے پاس بیڈ پر ہاتھ رکھا لیکن خالی جگہ محسوس کرتے فوراً آنکھیں کھولی۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کمفرٹر ہٹاتے جلدی سے اٹھا لیکن بعد سے پانی گرنے کی آواز پر پرسکون ہوتے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ صبح کی دلکشی چاروں اور بکھر گئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور کوئل کے گیت پر وہ مسرور ہوا۔ آخر تم اس محبت جیسی بلا میں پھنس ہی گئے۔ ایک سحر انگیز قہقہا گونجا۔ وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا جو خود سے بات کرتے قہقہے لگا رہا تھا۔ اپنے پیچھے ہلکی آہٹ پر وہ مڑا۔ اسے اپنی ریڈ شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھ کر وہ منجمد رہ گیا۔ وہ کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک ساحرہ لڑکی تھی جو سلطان کے دل پر نقش کر گئی۔ سلطان اس کی طرف بڑھا بے خودی کی کیفیت میں۔ زنیشا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھیں بدل چکی تھی، بے تاثر سی۔ زنیشا سلطان سرگوشی میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پیچھے ہٹیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی نفرت سے گویا ہوئی۔ دور رہیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے اور آپ سے۔ اب مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کریں۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، پورا حق ہے تم پر۔ سلطان اس کی بے تکی بات پر غصے سے بولا۔ آپ کا دل بہل گیا ہوگا، اب مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ تمہیں کل رات اچھے سے بتا چکا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔